بارگاہ کی طرف پہنچ جاؤں، مجھے کوئی ایسا ذریعہ مل جائے کہ جس کے ذریعے میں اللہ تک پہنچ جاؤں۔ یہ ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا مقصد؟ کہ میں اللہ تک پہنچ جاؤں، یعنی کہ نماز جو ہے، رکوع، سجود، قیام، تسبیحات، یہ مکمل نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ میں اللہ تک پہنچ جاؤں۔ ارے قرآن کی تلاوت کیوں کرتے ہو؟ کہ میں اللہ تک پہنچ جاؤں۔ تہجد کیوں پڑھتے ہو؟ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ جہاد کیوں کرتے ہو؟ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ حج کیوں کرتے ہو؟ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ یہ زکوٰۃ کیوں دیتے ہو؟ یہ صدقات، خیرات، نیکی کے کام کیوں کرتے ہو؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کام کے ذریعے میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ نیکی کے کام ہیں، اللہ رسول کا حکم ہے، ان کاموں کو کرو تم میری ذات تک پہنچ جاؤ گے، اس لیے میں ان کاموں کو کرتا ہوں۔ یہ وسیلہ ہے میرے لیے اور رب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، سبب ہے، تاکہ میں اس ذریعے سے اللہ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ ایک عالم بن رہا ہے، ارے تو علم کیوں پڑھتا ہے؟ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ارے بھائی میں چاہتا ہوں مجھے رب کے بارے میں پتہ چلے، وہ علم کے ذریعے رب تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اور آج دنیا کے اندر اگر ہم غور کریں، ایک بچہ جو ہے وہ چاہتا ہے میں فقیہ بنوں، اسے کسی فقیہ عالم کے پاس جانا پڑے گا، وہ وہاں زانوِ تلمس طے کرے گا، پڑھے گا، محنت کرے گا، فقیہ بنے گا۔ ایک بچہ حافظ بننا چاہتا ہے، اسے حافظ کے پاس جانا پڑے گا۔ ایک قاری بننا چاہتا ہے، اس کا مطمع نظر ہے کہ میں قاری قرآن بنوں، ارے بھائی وہ قاری کے پاس جائے گا۔ ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ ایک انجینئر بننا چاہتا ہے، وہ انجینئر کے پاس بیٹھے گا۔ تو پھر جو رب تک پہنچنا چاہتا ہے اسے بھی تو کچھ چاہیے نا۔ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے پھر وہ ذرائع چاہیے، وہ وسائل چاہیے کہ جن کے ذریعے انسان رب تک پہنچنا چاہتا ہے۔ تو پھر اس کے ذرائع کیا ہیں، اس کے وسائل کیا ہیں، وہ کس طرح سے پہنچ سکتا ہے؟ حالانکہ رب فرماتا ہے کہ تم اس کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، اس کے لیے تم وسیلہ تلاش کرو تاکہ تم رب تک پہنچ جاؤ۔ ارے محترم سامعین و حضرات، گزارش ہے کہ نماز بے شک نماز ہے، روزہ روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے جتنے نیکی کے کام ہیں ان کو بھی ہم نے کرنا ہے۔ لیکن آئیے، حدیث قدسی ہے، امام بخاری ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں کہ بعض بندے پتہ ہے اللہ کا قرب کیسے حاصل کرتے ہیں؟ حدیث قدسی کا مطلب اللہ کا کلام ہے، نبی علیہ السلام خود اس کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام خود بیان کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے، اللہ نے اپنے قرب کا ذریعہ جو امام بخاری نے جس حدیث کو محفوظ فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یتقرب الی عبدی بالنوافل، کہ بعد میرے بندے نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے ہیں۔ یعنی فرائض تو ہمارے ذمے، ان کو تو ہم نے ادا کرنا ہے۔ وہ ایک ایک فرض کے بارے میں پوچھا جائے گا، ارے بھائی تو راتوں کو اٹھ کر تو عبادت کیوں کرتا ہے؟ راتوں کو شب بیداریاں کیوں کرتا ہے؟ راتوں کو اٹھ کر لمبے لمبے قیام، طویل تلاوتیں، طویل سجود یہ کیوں کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ اضافی میری عبادت کر کے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ عبادات و ریاضات جو ہیں یہ بھی ذریعہ ہیں کہ اس کے ذریعے بھی انسان جو ہے وہ اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے کوشاں ہے، اور یہ عبادت بھی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان اللہ رب العالمین تک پہنچ رہا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا دوسرے نمبر پر ہے ابن اسیر جزری
علیہ الرحمہ بہت بڑے صاحب لغت ہیں. ان سے جب اپنی لغت کی کتاب کے اندر انہوں نے جب وسیلے کا معنی بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ لفظ وسیلہ جو قرآن پاک میں آیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز تک رسائی حاصل کی جائے اور اس رسائی کے حاصل کرنے کا نام وسیلہ ہے. اور یہ انسان کی سوچ ہے کہ وہ کہاں پہنچنا چاہتا ہے، اس کا مطمع نظر کیا ہے، اس کی سوچ اور فکر کیا ہے. تو ظاہر ہے جتنا بڑا اس کا سفر ہے، جہاں تک اس کی رسائی ہے، اس کو اتنا بڑا وسیلہ درکار ہے. ارے بھائی، ایک آدمی نے بابا بلے شاہ کے مزار تک جانا ہے، اس کو وہاں کا وسیلہ و سواری چاہیے. ایک کراچی جانا چاہتا ہے، اس کو وہ وسیلہ چاہیے. ایک مدینے جانا چاہتا ہے، اس کو وہ وسیلہ چاہیے. ایک مکہ المکرمہ جانا چاہتا ہے، اس کو وہ مکہ المکرمہ کے لیے وہ وسیلہ درکار ہے. لیکن ارے یہ تو دنیا کے اندر نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ وسیلہ ہے، لیکن قربان جائیں اب ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم جانا چاہتے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو پھر اس کے لیے کون سا وسیلہ چاہیے؟ جب میں نے قرآن سے پوچھا تو قرآن بتاتا ہے کہ ارے تو رب تک پہنچنا چاہتا ہے تو میرے محبوب کو وسیلہ بنا لے، میرے محبوب کو وسیلہ بنا لے. جب میرا محبوب بیچ میں آ جائے گا تیرے لیے مجھ تک پہنچنا آسان ہو جائے گا. کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، کوئی غلطی کر کے، گناہ کر کے، کوئی خطا ہو جائے، رب ناراض ہو جائے، تو وہ رب فرماتا ہے تم میرے محبوب کے پاس آؤ، مجھے راضی کرنا ہے، میرے محبوب کے پاس آؤ. اِذْ ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کر لیا، فرمایا میرے محبوب کے پاس آؤ. جاؤکا، تم آؤ میرے محبوب کے پاس. فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری بارگاہ میں تمہارے لیے بخشش مانگے. میرا محبوب میری بارگاہ میں بخشش مانگے کہ یا اللہ یہ میرے پاس آ گیا، اس نے میرا وسیلہ پکڑا ہے، میں تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، تو اس کی بخشش کر دے. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کی توبہ قبول کریں گے اور اس کو بخش دیں گے. جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، خطا اجتہادی ہوئی، اللہ کا حکم تھا اس شجر کے قریب نہ جانا، آدم علیہ السلام اس شجر کے قریب چلے گئے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ مفسرین لکھتے نتیجہ یہ ہوا کہ 300 سال، یا بعض مفسرین نے 350 سال، یہ 300 سال کا پیریڈ اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے. آخر کار 300 سال کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ یا اللہ تو اپنے محبوب کے صدقے میری مغفرت کر دے، میری توبہ قبول کر دے اور مجھ پر راضی ہو جا. جب آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے آدم تجھے میرے محبوب کا علم کیسے ہوا؟ ابھی وہ دنیا میں آیا نہیں، ابھی میں نے اسے مبعوث نہیں کیا، ابھی وہ دنیا میں تشریف نہیں لایا. گو کہ وہ آئے گا تیری نسل سے، تجھ سے ہی کائنات میں آئے گا، لیکن ابھی تو وہ آیا نہیں. تجھے کیسے پتا چلا؟ تو میرے محبوب کے بارے میں کیسے جانتا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے بار الہ، جب تو نے مجھے پیدا کیا، میرے اندر روح ڈالی، میں نے آنکھ کھولی، جب میں نے عرش الہی کی طرف دیکھا تو عرش الہی پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ لکھا تھا محمد الرسول اللہ. جب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھا
تو میں نے جان لیا کہ تیری بارگاہ میں اس کا بڑا مقام ہے۔ ارے کائنات تو ساری تو بنائے گا، لیکن ساری کائنات میں افضل و اعلیٰ، بلند و بالا جو شخصیت ہے، جو امام الرسول ہے، امام الانبیاء ہے کائنات کے اندر، تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا نام آسمانوں کے اندر تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تیرے نام کے ساتھ جس کا نام ملا ہوا ہے۔ تو میں جان گیا یہ تیرا قریب ہے، یہ تیرا قریب ہے، تو نے اسے اپنا قرب خاص عطا کیا۔ امام بخاری نے کتاب التفسیر کے اندر دوسری جلد کے اندر یہ حدیث بیان کر کے پیغام دے دیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جمیع انبیاء اور رسول حضور کے پیچھے ہوں گے، حضور سب سے آگے ہوں گے، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں عرش الہی کے زیر سایہ جو ہستی پہنچے گی ساری کائنات کو لے کر، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب حضور کے پیچھے ہوں گے۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت بتا گئے کہ لوگوں پریشان کیوں ہوتے ہو، تم خوش نصیب ہو، تم خوش قسمت ہو کہ اللہ نے اس امت کو امام الانبیاء پیغمبر عطا کر دیا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لوگوں پریشان کیوں ہوتے ہو، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ آقا کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان یہ ہے کہ وہ ساری کائنات کا جو خالق ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، وہ رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین ہے، جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اللہ نے اس کے لیے فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے نہ بھیجا آپ کو مگر رحمت ساری کائنات کے لیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے۔ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ ارے دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں، وہ رب ہے دینے والا، آقا کریم ہے لینے والے۔ ارے نہ دینے والے کی طاقت میں کوئی شک ہے، نہ لینے والے کی قوت میں کوئی شک ہے، کیونکہ دینے والا وہاں پہ دیتا ہے کہ جہاں پہلے طاقت بھی دیتا ہے، قوت بھی دیتا ہے، ہمت بھی دیتا ہے، وہاں پر پھر رحمتوں کے رب کی طرف سے دریا بہتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے رب نے جو مجھے دیا وہ کیا ہے، انما انا قاسم واللہ یوتی۔ حضور فرماتے ہیں میرا رب دیتا ہے، میں بانٹتا چلا جاتا ہوں، میرا رب دیتا چلا جاتا ہے، میں بانٹتا چلا جاتا ہوں۔ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں حضور کتنا دیتے ہیں؟ بولو نا، سب بولیے سبحان اللہ۔ آقا کریم کتنا دیتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے، سبحان اللہ، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ ارے بھائی جس کے پاس نہریں نہیں دریا ہوں گے تو وہ دریا دے گا، اور پھر جو دینے والا ہے اس کے دریا کتنے ہیں، اس کے پاس کتنا کچھ ہے کہ اس کا محبوب اتنا کچھ دیتا ہے کہ ختم ہونے میں نہیں آتا۔ ایک علاقے سے ایک آدمی آیا، حضور کی بارگاہ میں بیٹھا، کلمہ پڑھا، دین اسلام میں داخل ہوا۔ جب واپس جانے لگا تو دھیمے دھیمے انداز میں، میٹھے میٹھے انداز میں، پیاری پیاری باتوں میں حضور سے باتیں کرنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا
کہ میرے پیارے صحابی اب مسلمان ہو گئے، حضور کا دیدار بھی کر لیا، دیدار بھی ہو گیا، مسلمان بھی ہے، مسلمانوں میں داخل ہو چکا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی تو کہاں سے آیا؟ یا رسول اللہ میں فلاں علاقے سے آیا، ساری بستی میں کفار رہتے ہیں، میں ایک ہی مسلمان ہو کے وہاں پہ جا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تیرے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، تیرے گھر کا حال کیا ہے؟ خاموش ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرے شب و روز کیسے؟ وہ خاموش ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی بولتے نے یا رسول اللہ کبھی کچھ کھانے کو ملتا ہے، کبھی کھانے کو کچھ نہیں ملتا، میرے بچے اکثر فاقے میں رہتے اور ساری آبادی کے اندر میں غریب نہیں، ساری آبادی کا یہی حال ہے، لیکن سب سے زیادہ غریب تو میں ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی میرے ساتھ ہم۔ آپ علیہ السلام چند قدم چلیں، ارے میرے دوستو آپ علیہ السلام اسے آبادی میں لائے، دو پہاڑوں کے درمیان جناب والا اتنا بکریوں کا ریوڑ ہزاروں کی تعداد کے اندر موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سارا ہی لے جا، یہ سارا ہی لے جا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تھوڑا نہیں، آپ نے فرمایا سارا ہی لے جا۔ اللہ کے نبی تو پھر اس طرح دیتے ہیں بھائی، فرمایا سارا ہی لے جا۔ اب وہ سارا ریوڑ لے کر چلتا بنا، جب وہ سارا ریوڑ لے کر چلتا بنا، جب اپنے علاقے میں پہنچا جس کے گھر میں کبھی کبھی کھانے کو کوئی چیز ملے تو دوستو آبادی کے اندر اس کا کیا حال ہوگا؟ لوگ تو کوئی ادھر سے دوڑے کوئی ادھر سے آئے، سب اس کے بعد اکٹھے ہوئے، پوچھا کہ ارے بھائی یہ سب کچھ کہاں سے آیا، کیسے آیا، تو نے اتنا کچھ کیسے لے کے آیا؟ اس نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مکہ المکرمہ میں چلے جاؤ، آقا کریم علیہ السلام جو اللہ کے پیارے نبی ہیں وہ جلوہ فرما ہے، کلمہ پڑھو، دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، وہ اسی طرح ہی عطا فرما دیتے ہیں کہ ساری زندگی کھاتے رہو، ختم نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، ارے پڑھتی ہیں کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے نہیں، لوگوں اپنا دل صاف کر، پھر آقا کریم کے پاس آ جا، حضور کی محبت میں آ، حضور کی الفت میں آ، حضور کے پیار میں آ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے نام دل سنبھال کے آم، اپنا برتن صاف کر کے آم، اپنی نگاہ پاک کر کے آم، جب تیری نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر پڑے گی تیری تقدیر بدل جائے گی، تیرا اندر بھی منور ہوئے گا، قیامت تک لوگ تجھے صحابی کے نام سے پکاریں گے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہے جس کو رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی، ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اسے صحابی کہیں گے۔ قیامت تک لوگ 200 آ رہے ہیں، ولی آ رہے ہیں، کتب آ رہے ہیں، غوث گزرے، ہر طرح کی حضور کی امت آئے گی، لیکن کوئی صحابی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ صحابہ وہی تھے کہ جنہیں حضور کی زیارت نصیب ہوئی، جن خوش نصیبوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی وہی صحابی ہے، اور کوئی صحابی بن سکتا اور کوئی صحابی بن سکتا نہیں۔ اور پھر دیکھنا چاہیے نور کی آنکھ سے، پاکیزہ آنکھ سے، دل بھی پاک ہو، اگر آنکھ بھی پلید ہو اندر بھی پلید ہو، پھر وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ ابو لہب رہتا ہے، اتبا رہتا ہے، جناب ابو جہل رہتا ہے، لیکن جو نگاہ پاک سے دیکھتا ہے وہ ابو بکر آتا ہے صدیق بن جاتا ہے، عمر آتا ہے فاروق بن جاتا ہے، عثمان آتا ہے ذوالنورین بن جاتا ہے، علی آتا ہے حیدر کرار بن جاتا ہے۔ جناب جنہوں نے نگاہ پاک سے دیکھا، وہ بلال آیا، جناب حبشی تھا، جناب کہاں پہنچا؟ جنتیوں کا سردار بنا کے رکھ دیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں تم میں
جب بلال موجود ہو تو پھر اذان کا حق ہے کہ بلال ہی اذان پڑھا کرے. کمال کرتے ہیں آپ. جنہوں نے نگاہ پاک سے دیکھا تو وہ ابو ہریرہ کہاں پہنچا؟ ارے بھائی حضرت انس کہاں پہنچے؟ ایک ایک صحابی کی شان. حضرت جابر کہاں پہنچے؟ جنہوں نے نگاہ پاک سے دل پاک سے مصطفیٰ کریم کو دیکھا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ان کے مقام کیا بلند ہو گئے؟ وہ صحابی بن گئے. اور ان کے بارے میں حالانکہ وہ حضور کے پاس آئے، رب فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. ارے بھائی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ لوگ آئے، ان کا مقام کیا ملا؟ اللہ کی بارگاہ میں ان کے درجے بلند ہو گئے. ارے بھائی صحابہ کے ذکر قرآن میں، اولیاء و صالحین کے تذکرے قرآن میں، لگنا تھا مصطفیٰ کے ساتھ، قدم پکڑنے تھے مصطفیٰ کے ساتھ. جنہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نصیب ہو گئی تو اس نسبت کی وجہ سے ان کے درجے بلند ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ آج یہ مسجد ہے، حالانکہ یہ اینٹوں پتھروں سے بنی ہے. کل تک یہ جہاں جہاں تھے آپ اینٹ پتھر کہتے تھے، مٹی کہتے تھے. جب یہ ساری چیزیں وابستہ ہو گئیں مسجد سے، آج لوگ انہیں مسجد کہتے ہیں. ہے تو وہی گارا مٹی، لیکن آج یہ مسجد ہے. مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اللہ فرماتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہی تو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں. اب یہ مسجد بنی ہے. ارے بھائی مختلف امتیں دنیا کے اندر آئی ہیں. یہ امت جو قیامت تک چل رہی ہے، اس امت کو کہتے ہیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. خوش نصیب ہو، خوش نصیب ہو. حضرت حسن رضا خاں محدث بریلی علیہ الرحمہ فرما گئے کہ لوگوں دنیا تو دنیا ہے، جب قیامت کا دن قائم ہوگا، قیامت کا جو عظیم ماحول بنے گا اور آپ علیہ السلام آگے سب پیچھے، منظر کیا ہے؟ اللہ کائنات کو اس دن بتا دے گا کہ یہ وہی میرا محبوب ہے، آج اس کی شان دیکھ لو. اے عیسیٰ تو بھی دیکھ، اے موسیٰ تو بھی دیکھ، اے نوح تو بھی دیکھ، اے یونس تو بھی دیکھ، اے جمیع انبیاء علیہ السلام دیکھو تم میرے محبوب کی عظمت. اور اسی پر حضرت حسن نے کہا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ وہ جو منظر ہوگا، وہ جو سما ہوگا، سب حضور کے پیچھے، حضور سب سے آگے، اللہ کی بارگاہ میں حضور قریب ہو رہے ہیں، سب پیچھے. اور پھر کمال کی بات، لطف کی بات، محبت کی بات، پیار کی بات سن لیجئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سارے انبیاء کی جو امتیں ہیں ان کی صرف 40 صفیں ہوں گی، 40 صفیں، اور میری امت 80 صفوں کے اندر ہوگی. حضور فرماتے ہیں میری امت اتنی زیادہ ہوئے گی. ارے خوش نصیب ہیں ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام عطا فرمائے. امام الرسول تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ یہ رسول ہیں کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اور کوئی ہستی وہ ہے جس کو درجوں بلندیاں عطا فرمائی، کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام بھی کیا. اپنی اپنی شان ہے ہر پیغمبر کی، لیکن اللہ فرماتا ہے کوئی ہستی وہ ہے جس کو درجوں بلندیاں. میرے اور آپ کے امام اہل سنت نے بھی پھر فرما دیا، مل کے پڑھ لیتے ہیں. سب سے اعلیٰ وہ اولا ہما. اگر آپ کو یہ بھی کلمات نہیں آتے تو پھر خاموش ہو جائیں، میں ایک دو بار پڑھ کے بیان ختم کر دوں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ لفظ پڑھیں تاکہ قبر میں بھی پہچان مصطفیٰ دے بیڑا پار ہو جائے گا. اور قیامت کے دن کوئی کچھ پکارے گا، سنی پکارے گا کیا؟ یا رسول اللہ. سنی کیا پکارے گا؟ بولیے. سنی پکارے گا سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، محبوب کی آمد، حامی بے کساں کی آمد.
ذرا دل سے کہیے حامی بے کساں کی آمد، تاجدار مرسلاں کی آمد، مدثر کی آمد، مزمل کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اوے ہاتھوں کو جھنڈا بنا لیجئے، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا 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 مرحبا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ سنی تو یہ پکارے گا، مسئلہ آسان ہو جائے گا، اس لیے دل سے پڑھیے۔ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا، سب سے بالا ہو والا ہمارا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اونچی آواز سے بولیے، ان رسولوں ہمارا نبی، ان رسولوں سے اعلیٰ ہمارا۔ جنہوں نے مسجد سجائی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آج کے اجتماع میں خصوصی دعا کریں۔ جو اس میلاد النبی علیہ السلام کے اہتمام میں شامل ہوئے، جن بچوں نے کوششیں کی، رات دن لگے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں عزتوں کے تاج عطا فرمائے، آپ علیہ السلام کی محشر کے دن شفاعت نصیب فرمائے، اور محلے میں بھی اسی طرح رونقیں ہونی چاہیے۔ جو آپ کی حالت ہے